اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے پارٹ ٹو میں، یہ میں پارٹ ٹو پہ آ گیا، ویڈیو لمبی ہو گئی. ہم بات کر رہے تھے جب ان لوگوں کے انفائر کے سامنے، جب ان لوگوں کی حکم عدولی شروع ہو جاتی ہے، اگلے والا اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے لگتا ہے یا صدر سمجھنے لگتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی حکومت گرا دیتے ہیں. جو قابو نہیں آ رہا ہے، قابو نہیں آتا، اس کو جیل کے اندر ڈال کے، ڈرا کے، دمکا کے، اس سے جو ہے نا وہ مرضی کے ڈیل کر کے پھر اپنے امپائر کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، شروع کر لیتے ہیں لیاقت علی خان سے. لیاقت علی خان ان کے امپائر اور ان کے حکم عدولی کرتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، اپنا منواتا تھا. ٹھیک ہے، ان کو مار دی ان لوگوں نے، گولی ختم کر دیا. اور مزے کی بات بتا دوں، جس نے گولی ماری آن دا سپوٹ، اس کو بھی پیچھے سے گولی مار دی گئی، اور جس نے اس کو گولی ماری اس کی پوری خاندان، وہ اس وقت امریکہ میں ان کو سیٹل کروا دیا اسی ٹائم. اچھا جی، قائد اعظم، قائد اعظم کی بہن کو تو سب کچھ پتہ تھا اس وقت، سب کچھ یعنی آج کے دور اور آج کے حساب سے نہیں آ رہا تھا، اخبار کا ٹکڑا آتا تھا جناب والا، وہ بھی ان لوگوں کے مرضی کا. ٹھیک ہے، ابھی یہ ایک جن آ گیا ہے جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا، جو ان لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہے. حالانکہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں نے ارباں روپے لگائے، اور ڈیلی کے حساب سے لگاتے ہیں. ان لوگوں نے لوگ بٹائے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کرو، ہمارے لیے پوسٹیں کرو. باقاعدگی سے ایک پورا حاضر سروس نیٹ ورک بنا دیا ہے، جس کو عام نیٹ ورک کا نام دیا گیا ہے. اس میں حاضر سروس پوجیوں کو، کپتانوں کو ٹاسک دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے صبح، کہتے 15-20 ہزار بندے ہیں اس میں، یہ عام نیٹ ورک میں. وہ باقاعدگی سے سوشل میڈیا چلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن جن پھر بھی قابو نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جناب والا قائد اعظم سے ان لوگوں نے شروع کر دی، اس کو راستے سے ہٹا لیا. اس وقت سے ان لوگوں کا امپائر بننا شروع ہو گیا. اس کے بعد جناب والا لیاقت علی خان آیا، لیاقت علی خان کو بھی گولی مار دی. جی، فاطمہ جناح، فاطمہ جناح کی بات کر رہا تھا، وہ تھوڑا غصے میں بھی تھی، وہ سب کچھ جانتی تھی کہ ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا. وہ لڑ گئی الیکشن میں کڑی ہو گئی، تو ظاہری بات ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ مطلب یہ تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں عوام سے ووٹ لے کر اس ملک کی حکمرانی کروں گی. اور جرنیل کہتے تھے کہ نہ بھائی نہ، حکمران ہم اپنی مرضی کا لگائیں گے، جو ہمارا حکم مانے گا، جو ہمارا غلام رہے گا، جو ہماری ہر چیز پر یس سر کہے گا، ہر کاغذ پر آنکھ بن کر دستخط کرے گا. ٹھیک ہے، تو فاطمہ جناح کا بھی ان لوگوں نے وہ حال کر دیا. ان کے سامنے بالکل کلم کلا ایوب خان کھڑا تھا. اس کے بعد جناب والا شروع ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کا مجیب الرحمان، اور ہمارا ادھر بٹو کا کردار اس وقت بالکل ایسا تھا جیسے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف شہباز شریف اور یہ زرداریوں کا کردار ہے. اور مزے کی بات بتا دوں، اچھا مجیب الرحمان اس وقت کیا چاہتا تھا؟ مجیب الرحمان بالکل سیم اسی طرح چاہتا تھا جس طرح آج عمران خان چاہتا ہے. مجیب الرحمان کہہ رہا تھا کہ بھائی ملک وہ آدمی چلائے گا جس کو عوام منتخب کرے گی، فیصلے وہ آدمی کرے گا جس کو عوام ووٹ دے گی، ملک عوام کی منشا سے چلے گا، آپ لوگوں کی پیچھے بیٹھ کے انسٹرکشن دینے سے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، مجیب الرحمان اس وقت ایک طاقتور، بالکل آج کی عمران خان کی طرح ایک طاقتور پولیٹیکل لیڈر تھا. تو جناب والا ان لوگوں نے ان کے پیچھے بھی، یہ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے سیم اسی طرح، یہ غدار ہے، کیونکہ ان کے امپائر کو آپ ہاتھ لگا دو تو آپ غدار. ان سے اگر آپ پالیسیاں چھین لو کہ بھائی باہر کی پالیسی میں دیکھوں گا ملکوں کے ساتھ، تو آپ غدار. یعنی یہ اپنے اس سٹیٹ سے، اپنے اس پاکستان سے ایک نوالا کسی کو دینے کو تیار نہیں. ایک جو ہے نا سوچ، اگر لیڈر، عوامی لیڈر کوئی سوچ لے نا، سوچ لے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، یہ لوگ اس کو بھی دینے کو تیار نہیں. بس سمپل سا، یہ بادشاہ ہے اس ملک کے، یہ جرنیل جو ہے
ان کو کٹپتلی چاہیے۔ تو جناب والا سیم مجیب الرحمان کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا جس طرح آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بھرپور ساتھ دیا بٹو خنزیر نے۔ بٹو خنزیر نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر، جنرل یحییٰ کے ساتھ مل کر، کیونکہ اس وقت کا جنرل یحییٰ جو تھا سیم وہ آج عاصم منیر ہے، سیم وہی کردار تھے، رول وہی رہا، صرف کردار بدلتے ہیں، رول بالکل وہی ہے، اسکرپٹ بالکل وہی ہے۔ اچھا جناب والا، ان کو مجیب الرحمان کو مروا دیا، بنگال توڑوا دیا، یعنی آدھا ملک گوا بیٹھے، لیکن اپنی بادشاہیت میں کسی کو حصہ نہیں دینا، عوامی نمائندے کے حوالے یہ نہیں کرنا، ملک بادشاہیت قائم رکھنا، ملک توڑوا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب والا بھٹو ہو گیا وزیر اعظم، وہ تھوڑا چالاک بھی تھا، تھوڑا تیز بھی تھا، تھوڑا مشہور بھی ہو گیا۔ تو اس وقت آرمی جو ہے نا وہ اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں تھی، بھٹو نے تلق کر کے جو ہے نا، بھٹو نے کافی کام بھی کیا ہے، یہ میں بتا دوں جمہوریت کے لیے کافی کام کیا ہے، اور آدھے سے زیادہ اقتدار ان بھٹو نے اٹھا کر عوامی نمائندوں کو منتقل کر دیا۔ جناب والا اس کے بعد کیا ہوا، اور اتنا طاقت آ گیا بھٹو کے ہاتھ میں کہ وہ راتوں رات ایک جرنیل کو دوسرے پہ تبدیل کر لیتا۔ جنرل ضیاء الحق کو اٹھا لیا چھٹے نمبر سے جب انہوں نے ضیاء الحق کو اٹھا لیا، آرمی چیف لگا لیا، تو کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو تھا وہ 2 سال ایسے رہا ہے نا، ایسے کہ ایک دفعہ بھٹو دفتر میں گھس گیا، ضیاء الحق سگریٹ پی رہا تھا، ضیاء الحق نے جلا ہوا سگریٹ وہ پتلون میں ڈال دیا، ایسے وہ پتلون کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ میں پکڑ کر اس نے وہ سگریٹ جلا رہا تھا، کہ بھٹو کہتے ہیں بو آ رہی ہے، تو وہ باہر نکل گیا۔ لیکن اس کے بعد اس نے وہ پلٹی کائی اور اس کو بھی زیر کر دیا، اپنے سامراج کو پھر بچا لیا اور بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اس کے بعد جناب والا دور شروع ہو گیا بے نظیر کا اور نواز شریف کا۔ جس وقت نواز شریف وزیر اعظم ہو جاتا تھا اور تھوڑی سی بھی عقل دکھا دیتا تھا، جرنیل آگے سے بے نظیر کو کہتے تیاری کر لو، نواز شریف کی حکومت گرنے والی ہے۔ اچھا جناب والا، جب بے نظیر آ جاتی تھی اور وہ تھوڑا اپنا کوئی مدعا آگے رکھ لیتی تھی، نواز شریف کو کہتے ہیں حامد میر کی ایک پروگرام اٹھا کر دیکھ لو، کہتا ہے ہم نواز شریف سے ملے، نواز شریف نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تنقید منقید تھوڑا کم کریں، ہماری حکومت آنے والی ہے، اور بڑا خوش اور موڈ اور مستی میں، ٹھیک ہے، تو بھئی ایک کو اتارو دوسرے کو چڑھا دو، ایک کو اتارو دوسرے کو چڑھا دو۔ اتنے میں آیا عمران خان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی مدد نہیں کی، لیکن حکومت بننے دی، وہ بھی کمزور کر کے۔ 2018 کی الیکشن میں ان لوگوں نے عمران خان کی سیٹیں باقاعدگی سے کم کر کے رکھی تھی تاکہ یہ طاقتور نہ بنے، تو وہ اس سسٹم میں نیا تھا اور وہ ضد دی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب سسٹم کے اندر گھسا کہ بھائی میں تو ادھر برائے نام بیٹھا ہوں، ملک تو پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے، میں تو ہاں اور نہ بھی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اکڑ دکھانا شروع کر دیا۔ اور یہ اکڑ، اگر کرونا نہ آتا تو عمران خان کی حکومت 12, 13, 14 مہینے میں جانے والی تھی۔ یہ تو کرونا آیا، ان لوگوں نے چھوڑ دیا کہ فلاپ کر دیں گے، اور ان لوگوں کو لگا کہ یہ تھوڑا جو ہے نا بے وقوف بھی ہے، ضدی بھی ہے، ان سے عمران خان سے اسرائیل تسلیم کریں گے، اور کشمیر کا یہ مدعا جو ہے نا یہ ہپ ہوپ کر کے ان سے مودی کو پاکستان بلوائیں گے، اور سارا ملبہ عمران خان پر ڈال کر ہو سکتا ہے پھانسی دے دیتے۔ لیکن عمران خان کو اللہ نے بچا لیا۔ وہ جب سسٹم کو سمجھا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اور یہ جرنیلوں نے دیر کر دی، کیونکہ اس نے قوم کو بہت کچھ ڈیلیوری کر دیا تھا، اور سب سے بڑی بات عمران خان کی یہ تھی کہ وہ کاتا نہیں تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی ہائے یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر جناب والا تو یہ دشمنی اب اس لیول پر گئی ہے، اور دشمنی کی مین پوائنٹ یہی ہے، عمران خان کہتا ہے کہ ملک وہ آدمی چلائے گا جو عوام سے ووٹ لے کر آئے گا، اور تم لوگ وہ کام کرو گے جو تمہارا بنتا ہے، یعنی اس ملک کی سیکیورٹی۔ اور جرنیل کدھر یہ چاہتے ہیں؟ جرنیل پاگل ہے کہ اپنے $200 بلین کی امپائر کسی کے حوالے کر دے، اپنی بادشاہیت۔ جنگ صرف اور صرف یہی ہے، عمران خان کے بیچ اور ان درندوں کے بیچ۔